السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آج تو بیگم رشیدہ نے بھی کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ اکثر کل کے بچے ہوئے سالن میں دو روٹیاں لپیٹ کر دے دیتی تھیں۔ آج ان کے گھر کا دروازہ بھی بند تھا، جیسے قسمت نے بھی کنڈی لگا لی ہو۔ سارے محلے میں ایک رشیدہ بیگم ہی تھی جو ہمارا احساس کرتی تھی۔ ان کا اپنا بھینسوں کا بھاڑا تھا، کبھی چپکے سے دودھ کا گلاس دیتی تھی تو کبھی بچوں کے لیے لسی بھیجتی تھی اور کبھی بچا کھچا کھانا بھیج دیتی تھی۔ میں ان کی بہت احسان مند تھی۔ آج کے دور میں کون کس کا مدد کرتا ہے؟ وہ اکثر مجھے صلاح مشورے دیتی تھی کہ گھر سے باہر نکلو، تمہارے شوہر نے تو تم لوگوں کو بھلا دیا ہے، کم سے کم تم اپنے بچوں کو بھوکا تو مت مارو۔ 2 مہینے ہوئے ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی۔ ان کی بہو سخت مزاج کی تھی، اکثر ساس کو سلواتیں سناتی تھی کہ میرا شوہر محنت سے کماتا ہے اور آپ دریا دل بن کے غریبوں میں بانٹتی ہیں۔ اب اکثر مجھے دیکھ کر رشیدہ بیگم نظریں چراتی تھی یا کبھی چپکے سے 2 روٹیاں لپیٹ کے مجھے میرے بچوں کو تھما دیتی تھی، کیونکہ بہو کے آنے کے بعد ساری بھاگ دوڑ اس نے سنبھال لی تھی۔ سورج ڈھلنے لگا تھا اور چولہے پر صرف خالی ہنڈیاں رکھی تھیں، جس میں وہ دن بھر پانی گرم کر کے بچوں کو دلاسا دیتی آئی تھی کہ ابھی پکا رہی ہوں، بس تیار ہونے والا ہے۔ بچہ بار بار پوچھتا، امی کھانا کب ملے گا؟ اور چھوٹی بیٹی کے پیٹ میں درد سے بلبلانا اسے اندر سے چیر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی ان کے چھوٹے معدے اب خالی دھڑک رہے ہیں، صرف سانس چل رہی ہے، طاقت بھی صبح ہی ختم ہو گئی تھی۔ کئی گھنٹے سے میں خود بھی بھوکی تھی، لیکن بچوں کی تڑپ دگنا کھا گئی تھی۔ میں اٹھ کر آئی، پانی کا گلاس بچوں کے سامنے رکھا، یہ پی لو، ابھی کھانا آ رہا ہے۔ لیکن بچہ رونے لگا، پانی سے پیٹ نہیں بھرتا۔ امی ضبط کھو بیٹھی، نہ جانے کہاں کی ٹوٹ پھوٹ اندر سے چیخ بنی، اور میں نے زور سے بچے کو تھپڑ مارا۔ چپ ہو جاؤ، میں چیخی اور پھر خود ہی رو پڑی۔ ماں ہو کر مار رہی ہو، تم پر نہیں، قسمت پر غصہ ہے بیٹا، تم پر نہیں۔ بچوں کو زبردستی سینے سے لگا کر لٹا دیا۔ وہ روتے سوتے چلے گئے اور وہ خود دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بس خاموشی سے زمین کو دیکھتی رہی، پھر نظریں چھت پر جا ٹکیں، جیسے کوئی سوال تھا جو جواب نہیں مانگتا تھا۔ تم کہاں تھے 2 سال لگیں گے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 7 8 سال۔ وہ اپنے شوہر راشد کو یاد کر رہی تھی۔ تم پردیس میں خوش ہو، روٹی وقت پر کھاتے ہوگے، لیکن میرے بچے ابھی بھی بھوکے سوتے ہیں۔ کیسے باپ ہو تم لوگ تو اپنے بچوں کی خاطر مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہو، ہمیں بڑے بڑے خواب دکھا کر تم تو پردیس چلے گئے، لیکن اب تو ہم کھانے کو ترس گئے۔ کم سے کم ہمارے ساتھ تھے تو کھانے کو 2 وقت کی روٹی تو مل جاتی تھی۔ زیادہ کی لالچ میں میرے ہاتھ سے شوہر بھی گیا اور لگتا ہے کہ بچے بھی بھوک کے مارے چلے جائیں گے۔ فرزانہ کا شوہر پردیس گیا تو جاتے ہوئے یہ کہہ کر گیا تھا، بس 2 سال لگیں گے، واپس آ کر تمہیں رانیوں جیسی زندگی دوں گا۔ لیکن وہ 2 سال کبھی ختم نہ ہوئے۔ پردیس کی زمین نے میرے شوہر کے دل میں کچھ ایسا بدلاؤ پیدا کیا کہ وہ خط میں صرف 2 لفظ لکھتا، ٹھیک ہوں، دعا کرو۔ وہ خط بھی مہینوں بعد آتا، اور کبھی کبھی صرف 1 ماہ کی تھوڑی سی رقم جو گھر کے اخراجات تو کیا، بچوں کے اسکول کی فیس تک نہ سنبھال سکتی تھی۔ ابا نے جو چھوٹا سا مکان ہمارے نام چھوڑا تھا، بس وہی سائبان تھا میرے اور میرے بچوں کے سر پر۔ چھت تھی، دیواریں تھیں، لیکن روزی نہیں تھی۔
پڑوس کی عورتیں ایک وقت کا کھانا دے دیتیں تو دوسرے وقت بچوں کو بہلا کر سلا دیتی، اور میں خالی برتنوں میں پانی ڈال کر چولہا روشن کر کے دل کو تسلی دیتی۔ شروع میں سوچا کہ سلائی کڑھائی کر لوں، لیکن میرے ہاتھوں میں وہ صفائی نہ تھی۔ اسکول میں پڑھاتی تو تھی، مگر پردیس جانے کے بعد شوہر نے پابندی لگا دی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ میری بیوی نوکری کرتی ہے، اور اب جب اس نے اس کا رابطہ بھی نہیں رہا تو وہی روایات میرے گلے کا توق بن چکی تھیں۔ دن رات سوچتی کہ آخر کیا کروں۔ بچوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہ تھا، اور دروازہ کھول کر لوگوں کے سامنے فاقے کا رونا رونا میری غیرت کو چبھتا تھا۔ بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ فاقوں کی وجہ سے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ میں ماں تھی، مزید مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنے بچوں کو بھوک سے مارنا نہیں ہے، مجھے گھروں میں جا کے کام تلاش کرنا چاہیے۔ میں برقع پہن کر کام کی تلاش میں نکل پڑی۔ دھوپ سر پر تھی اور چپل کی پچھلی پٹی بار بار نکل رہی تھی۔ سڑک پر لوگ اپنی اپنی رفتار میں چل رہے تھے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ ایک برقع پوش عورت آج کتنے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا چکی ہے۔ ایک نے کہا ہمیں کام والی نہیں چاہیے، کام والی نے ابھی چھٹی کی ہے مگر واپس آ جائے گی۔ دوسرے نے دروازہ کھولے بغیر کہا کام والی نہیں چاہیے۔ ایسے نہ جانے کتنے دروازے کھٹکھٹائے، ہر جگہ سے مایوسی ہوئی۔ دل پر ایک ایک لفظ چبھ رہا تھا، لیکن ضرورت چلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب پانی کی بوتل ختم ہوئی تو وہ ایک نلکے کے پاس رکی۔ ہاتھ کپ کپا رہے تھے، سر چکرا سا رہا تھا، لیکن بچوں کے چہرے آنکھوں کے سامنے تھے۔ ان کی بھوک، ان کی معصوم آوازیں اس کے قدموں کو پھر سے آگے بڑھا رہی تھیں۔ تبھی ایک سفید گیٹ والے گھر کے باہر رک گئی۔ گیٹ کے پیچھے بڑی گاڑی کھڑی تھی اور باہر ایک مالی گھاس کاٹ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا بھائی جی، کوئی کام مل سکتا ہے؟ برتن، جھاڑو، پوچھا، جو بھی ہو۔ مالی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولا میاں جی اندر ہیں، پوچھ لو۔ اس نے سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد ایک لمبا چوڑا تقریباً 50 سالہ مرد باہر نکلا۔ سفید شلوار قمیض، قیمتی گھڑی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا کیا کام ڈھونڈ رہی ہو بہن جی؟ اگر کوئی صفائی، برتن یا کپڑے دھونے کا کام ہو تو بچے بھوکے ہیں، کچھ بھی چلے گا۔ اس نے ایک نظر گیٹ کے باہر کی طرف دیکھی، پھر بولا چلو اندر آؤ، بات کرتے ہیں۔ دل میں تھوڑا سا خوف تھا، لیکن مجبوری کی زنجیر زیادہ سخت تھی۔ گیٹ کے اندر قدم رکھا تو جیسے کوئی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ سنگے مرمر کا فرش، مہنگے پردے اور ہر طرف ٹھنڈک۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا جو شاید اسٹور تھا۔ اندر ایک کرسی رکھی تھی اور پنکھا چل رہا تھا۔ بیٹھو بہن، پانی لاؤں؟ نہیں جی شکریہ، تم کہاں سے آئی ہو؟ قریب ہی محلے سے۔ شوہر پردیس میں ہے، بچے چھوٹے ہیں، 2 دن سے کچھ پکا نہیں۔ تم جیسی کئی عورتیں آتی ہیں، مگر تم میں کچھ مختلف ہے، تم میں کچھ خاص ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا اور 1000 کا نوٹ جیب سے نکالا۔ یہ رکھو، کام کی فکر نہ کرو۔ اس نے جھجکتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن نوٹ پکڑتے ہی اس مرد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس اتنا ہی تو چاہیے تھا نا تمہیں؟ کچھ گھنٹے، تھوڑی سی خاموشی، اور پھر جتنا کہو گی اتنے پیسے۔ جیسے ہی وہ جملہ سنا، اس کے پورے جسم میں جھٹکا لگا۔ ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ گرفت مضبوط تھی۔
وہ اب کرسی سے اٹھ چکی تھی اور تیزی سے پیچھے ہٹی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کا خوف کریں، وہی خدا جو تمہیں یہاں تک لایا۔ تم سڑک پر تھیں اور میں تمہیں عزت سے نوکری دینا چاہتا ہوں۔ یہ عزت ہے، یہ نوکری ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پر غصے اور غیرت کی ایک آگ تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالا، جھٹکے سے دروازہ کھولا اور بغیر پیسے لیے، بغیر پیچھے دیکھے بھاگتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ سڑک پر آتے ہی وہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سانسیں بے قابو تھیں، دل دھڑک رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ گزرے مگر کسی نے نہیں پوچھا وہ عورت کیوں کانپ رہی ہے، کیوں لرز رہی ہے، کیوں زمین پر بیٹھی ہے۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی، زور زور سے، جیسے برسوں کا بوجھ ایک ہی لمحے میں نکل رہا ہو۔ یہ دنیا ہے، یہ لوگ ہیں۔ ایک عورت اگر گھر سے نکلے تو یا بھیک مانگنے والی ہو، مجبور ہو، بیوہ ہو، مسکین ہو، مگر ہوس پرست لوگ صرف اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کسی کی مجبوری نہیں دیکھتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پوچھے۔ فرزانہ کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی، صرف سسکیاں تھیں۔ فرزانہ کی زندگی سدا تنہائی میں تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن۔ والدین غربت میں جیے اور بیماری میں دنیا سے چلے گئے۔ ان کی موت کے بعد فرزانہ کو ایسا لگا جیسے زمین کا کوئی نہ کوئی بھی اس کے لیے محفوظ نہیں رہا۔ وہ ارشد کے ساتھ رخصت ہو کر ایک نئے گھر آئی، لیکن اصل میں وہ صرف ایک نئے امتحان میں قدم رکھ چکی تھی۔ راشد کے کچھ رشتہ دار ضرور تھے، ایک چچا زاد بھائی، دو پھوپھیاں، ایک خالہ زاد کی بیٹی جو کبھی کبھی آ کر حال چال لے لیتی تھی۔ شادی کے دنوں میں سب نے آنا جانا رکھا، رسمیں نبھائیں اور خوشیوں میں شامل رہے۔ لیکن جب ارشد سعودیہ چلا گیا تب سے ہی یہ چہروں کے رنگ بدلنے لگے۔ ابتدا میں وہ لوگ تھوڑے بہت دلاسے دینے آتے، لیکن جوں جوں مہینے گزرتے گئے ان کی آمد و رفت میں کمی آتی گئی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ کوئی دروازے پر نہیں آیا۔ فرزانہ جب بچوں کے ساتھ کسی کام سے نکلی اور کسی رشتہ دار نے سڑک پر دیکھا تو نظریں چرا لیں، جیسے وہ ان کی زندگی سے مٹ چکی ہو۔ راشد کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے سسرال والوں سے مدد کی امید لگائی، لیکن جو جواب میں صرف خاموشی ملی۔ کوئی نہ راشن لے کر آیا، نہ دوا، نہ تسلی کے دو بول۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے فرزانہ نے ان سے مدد مانگی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں بہن، خود کے گزارے مشکل ہیں۔ پھر کچھ رشتہ داروں نے افواہیں اڑائیں، راشد شاید دوبارہ شادی کر کے بیٹھا ہے، اب واپس نہیں آئے گا، بیوی بچوں کو بھول چکا ہے۔ اور ان افواہوں کا زہر بھی سب نے سنا، مگر کسی نے سچ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ فرزانہ نے سب کچھ برداشت کیا، بچوں کے سامنے چہرہ مضبوط رکھا، لیکن اندر سے وہ دن بدن ٹوٹتی رہی۔ وہ جانتی تھی اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ کم از کم ایک در ہوتا جس پر وہ سر رکھ سکتی۔ اب تو بس ایک خدا تھا اور اس کا یقین، باقی دنیا جیسے ایک دروازہ تھی جو بند ہو چکی تھی۔ فرزانہ اٹھی اور دھیرے دھیرے گھر کی طرف چلنے لگی۔ قدموں میں لرزش اٹھی، وہ مایوس ہو کر گھر کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ اس کے بچے آس پاس میں ہوتے کہ وہ ان کے لیے کچھ کھانے کو لائے گی، لیکن وہ خالی ہاتھ جا رہی تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔
تبھی ایک جگہ لوگوں کا رش دیکھ کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جو بریانی کی دیگیں سامنے رکھے بریانی بانٹ رہی تھی اور لوگ اسے کھا رہے تھے۔ فرزانہ کے دل میں بھی امید جاگتی بھاگتی ہوئی۔ بھیڑ کو چیرتے ہوئے وہ بھی آگے بڑھی اور اس کو بریانی کی ایک شاپر ملی۔ تب اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اس عورت نے دوسرا شاپر بھی اسے پکڑا دیا۔ بریانی کو دیکھ کر فرزانہ اتنی خوش ہو گئی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ وہ خالی ہاتھ گھر پر نہیں جانا چاہتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی تھی۔ بریانی کی مہک سے اس کی اپنی بھوک بھی چمک اٹھی تھی، ورنہ بچوں کی بھوک کا سوچ کے تو اس کی اپنی بھوک بھی مر گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی طرف بڑھی۔ بچوں نے جیسے اس کے ہاتھ میں بریانی دیکھی تو خوشی سے جھپٹ لیا اور شاپر میں کھانے لگے، تو اندر سے فرزانہ پلیٹ لے کر آئی اور بچوں کو نکال کے دیا۔ بچے جلدی جلدی میں کھانا کھا رہے تھے۔ جب بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور تھوڑی بریانی بچ گئی تو فرزانہ نے وہ کھانا شروع کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچوں کا پیٹ بھر جائے، 2 دن سے وہ بھوکے ہیں، پھر پتہ نہیں کل کو انہیں کھانے کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لیکن جب بچے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ سو گئے تو فرزانہ نے 2 رکعت نفل پڑھی اور اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اگر آج بھی اس کے بچوں کو کھانا نہیں ملتا تو شاید وہ نیند سے صبح اٹھ ہی نہیں پاتے۔ بچے پرسکون نیند سو رہے تھے، لیکن فرزانہ کو سوچ سوچ کر نیند نہیں آ رہی تھی کہ اب زندگی کیسے کٹے گی۔ اسے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس رات میں نے اپنے دل کی سب دیواریں توڑ ڈالیں۔ صبح سویرے نقاب اوڑھا، برقع پہنا اور شہر کے بیچوں بیچ اس چوک پر جا کر بیٹھ گئی جہاں عورتیں، مرد، بچے سب مانگنے والوں کی قطار میں تھے۔ شروع میں دل لرزتا تھا، کسی شناسا نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، مگر جب بچوں کا خالی پیٹ نظروں میں آتا تو دل کی وہ لرزش بھی ختم ہو جاتی۔ لوگ مجھے زیادہ بھیک دیتے تھے، شاید میرے الفاظ میں جھوٹ نہ تھا یا میری آنکھوں میں وہ قرب تھا جو دوسروں کو نرم کر دیتا تھا۔ کسی نے ایک وقت کا کھانا دیا، کسی نے 100 کا نوٹ اور کچھ نے بس دعائیں دی، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ بھیک مانگنے والوں کا بھی ایک نظام تھا، ایک نیوٹورک جسے خفیہ سلطنت ہو۔ ان کے اپنے سردار تھے، اپنے علاقے، اور نئے آنے والوں کو وہ فوراً پہچان لیتے۔ میرے پاس کوئی اجازت نہ تھی، کوئی حصہ داری نہ تھی، اس لیے ان کی نظروں میں دشمن بن گئی۔ روز بروز ان کی چبھتی نظریں، تلخ جملے اور کبھی کبھار پھینکی ہوئی چیزیں میرے جسم پر تو نہیں مگر میری روح پر وار کرتی تھیں۔ بھیگ میں جب مجھے کہیں سے 100، کہیں سے 200 یا 10-20، وہی میری دنیا تھی۔ انہی پیسوں سے میں نان پکوڑے یا کوئی سستا سا سالن لے کر گھر لوٹتی۔ دروازہ کھولتے ہی بچے آنکھوں میں بھوک لیے لپکتے اور میرے ہاتھ کی تھیلی کو دیکھتے۔ جب وہ گرم نان پر سالن لگا کر کھاتے تو ایک پل کو مجھے لگتا تھا جیسے میں نے کائنات کی سب سے بڑی دولت کمائی ہو۔ ان کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں سالن میں ڈوبے نوالے اور وہ اطمینان بھری سانسیں، بس وہی میری عید تھی۔ جو کچھ بچ جاتا اسے میں چپکے سے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیتی تاکہ صبح ان کے لیے ناشتے کا کچھ ہو۔ جب وہ سو کر اٹھتے اور میں وہی رات کا بچا کھچا نان ان کے ہاتھ میں دیتی تو ان کی آنکھوں میں حیرت ہوتی۔ امی آج بھی ناشتہ ہے؟ کبھی 50 چھپا کے رکھتی تھی اور صبح کو دودھ لاتی تھی۔
بچوں کو چائے کے ساتھ وہ سوکھی نان سینک دیتی تھی، وہ کھا کے گزارا کرتے تھے۔ اب پھر سے ان کے گال بھرنے لگے تھے، پھر سے وہ خوش رہنے لگے تھے، ہنستے کھیلنے لگے تھے۔ گھر میں بچوں کے دم سے رونق ہو چکی تھی، ورنہ بھوک کے مارے تو نڈھال ہو کر بس پڑے رہتے تھے۔ فرزانہ کا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا پکا مکان جسے اس نے اور اس کے شوہر نے اپنی شادی کے ابتدائی دنوں میں اینٹ گارے سے جوڑ کر بنایا تھا، کسی انجینئر یا مستری کی مدد سے نہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے، کبھی اینٹ اٹھائی، کبھی مٹی گوندی اور کبھی چھت پر چادر ڈال کر سایہ بنایا۔ اس چھوٹے سے گھر میں 1 کمرہ، ایک باورچی خانہ، ایک کھلا سا صحن تھا، جس پر نہ چھت تھی نہ ٹائلز، صرف مٹی اور راکھ کی آمیزش تھی۔ وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا، مگر دیواریں وہی تھیں، خاموش، تھکی ہوئی اور اندر کے درد کی رازدار تھیں۔ گھر میں بجلی کب کی منقطع ہو چکی تھی۔ بلوں کے بڑھتے ہوئے ہندسے اور فرزانہ کی جیب کے خالی پن نے کبھی ایک ساتھ چلنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ جب آخر کار میٹر بند ہوا تو اس نے دیوار پر لٹکتا بلب اتار کر صندوق میں رکھ دیا۔ اب اگر روشنی تھی تو صرف دن کی سورج کی یا رات کے چاند کی، بعض اوقات ایک پرانا مٹی کا دیا بھی جو وہ خاص موقعوں پر جلاتی تھی۔ گیس کی لائن موجود تھی، لیکن نلکی سے گیس کا ایک قطرہ بھی نہ آتا تھا۔ جب ابتدائی دنوں میں فرزانہ نے بل دینا بند کیا تو ادارے والوں نے گیس منقطع کر دی۔ وہ کاغذی نوٹس لے کر آئی تو ضرور تھی، لیکن اسے بھرنے والا کوئی نہ تھا۔ یوں وقت کے ساتھ وہ چولہا صرف ایک یاد بن گیا اور اس کی جگہ ایک پرانا سا مٹی کا چولہا آ گیا جو اس نے خود اپنے صحن کے ایک کونے میں بنایا تھا۔ اب فرزانہ صبح سویرے در در سے لکڑیاں چن کر لاتی، محلے کے باہر خالی پلاٹ سے، کبھی کچرے کے ڈھیر سے یا کبھی پرانے فرنیچر کے ٹکڑے جنہیں لوگ بیکار سمجھ کر پھینک دیتے تھے، وہ انہیں جمع کر کے اپنے کپڑوں سے لپیٹ کر گھر لاتی اور شام کے وقت چولہا جلا کر کھانا پکاتی۔ شروع میں تو کھانا جو صرف پیٹ بھرنے کی حد تک ہوتا تھا، کبھی آلو، کبھی دال اور کبھی صرف چاول جو نمک میں ابالے جاتے۔ پھر فاقوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا تو مجبوری میں اسے بھیک مانگنا پڑا۔ وہ اپنے بچوں کے لیے پیسے جوڑ جوڑ کر کبھی کبھی پکوڑے یا روٹی نان بھی لے آتی، اور ان دنوں گھر میں جیسے عید کا سماں ہوتا۔ بچے خوشی سے شور مچاتے اور وہ ان کے ہنستے چہروں کو دیکھ کر اپنی تھکن بھول جاتی۔ گرمیوں کی راتیں یا جب گرمی کی شدت برداشت سے باہر ہو جاتی تو فرزانہ اپنے بچوں کو لے کر چھت پر چلی جاتی، وہی چھت جو ساری بستی کے لیے نیند کا سایہ تھی۔ اگرچہ اندھیری تھی، لیکن پھر بھی وہاں کچھ آزادی تھی، کچھ سکون تھا۔ وہاں اس کی پڑوسن رشیدہ بھی سوتی تھی، رشیدہ جو شاید اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک سہارا تھی۔ وہ خود بھی بیوہ تھی، اس کا شوہر ٹرک ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گیا تھا، اور وہ بھی، اس کے بھی 2 بیٹے تھے۔ راشدہ فرزانہ سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ رشیدہ اور فرزانہ اکثر رات کو چھت پر بچوں کو لٹانے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتیں اور دھیرے دھیرے باتیں کرتیں۔ آج پھر پانی بھرنے گئی تھی نجمہ کے گھر سے، نصرت باجی کے گھر سے لے آتی نا، وہ کم از کم کچھ نہیں کہتی۔ فرزانہ ہنس دیتی، بس پانی بھی اب احسان ہو گیا ہے نا۔ دونوں کی ہنسی اداسی میں لپٹی ہوتی، لیکن ایک دوسرے کی موجودگی میں دل ہلکا ہو جاتا۔
مگر رشیدہ کے بیٹے کماؤ تھے، اپنے بھینسوں کا بھاڑا سنبھالتے تھے جس سے اچھی آمدنی آتی تھی۔ مگر رشیدہ نے بھی بیوگی میں چھوٹے بچوں کے ساتھ مشکل وقت گزارا تھا، اس لیے اسے فرزانہ میں اپنا آپ نظر آتا۔ فرزانہ کے گھر کا پانی کب کا بند ہو چکا تھا، نہ ٹینکی میں کچھ تھا نہ نل سے کچھ آتا۔ روز صبح وہ ایک بڑی بالٹی لے کر کسی نہ کسی کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی، کبھی معذرت سے کبھی شرمندگی سے، لیکن اسے بچوں کو نہلانا بھی ہوتا، کپڑے بھی دھونا ہوتے، اور کبھی کبھی تو کھانے کے لیے بھی اسے پانی سے برتن دھونے پڑتے۔ کپڑے وہ صحن میں دھوتی تھی، ایک پلاسٹک کی بالٹی، ایک پرانا کپڑا جو پونچھنے کے کام آتا، ایک لوہے کی رسی جس پر وہ دھلے کپڑے ڈال دیتی۔ کبھی وہ کپڑے دھوپ میں سوکھتے، کبھی ہوا انہیں اڑا لے جاتی، اور کبھی بارش انہیں گیلا کر دیتی، لیکن وہ کبھی شکایت نہ کرتی، صرف کپڑے لے کر پھر سے نچوڑتی اور دوبارہ سوکھنے ٹانگ دیتی۔ رات کو جب صبح سو جاتے اور آسمان پر چاند اپنی چاندنی بکھیرتا، تو فرزانہ ایک پرانی دری پر بیٹھ کر اپنے پاؤں سہلاتی اور آسمان کو دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں سوال ہوتے مگر ہونٹ خاموش۔ اکثر وہ چاند کو دیکھ کر شوہر سے دل ہی دل میں باتیں کرتی، شکوے شکایتیں کرتی، شادی کے شروع دن کے یاد آتے۔ رشیدہ پاس بیٹھی ہوتی، کبھی کبھار وہ کہتی، فرزانہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ تم بس جی ہی رہی ہو لیکن زندہ نہیں ہو۔ فرزانہ اسے آہستہ سے جواب دیتی، ہم ماں بچوں کی ماں ہوں، ہمیں جینا پڑتا ہے بچوں کے لیے۔ بچے اپنی نیند میں کروٹیں بدلتے، چاندنی میں ان کے چہرے معصوم لگتے اور فرزانہ کے دل میں ایک درد سا ابھرتا۔ وہ انہیں دیکھتی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگتی، یا اللہ میرے بچوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، جو میری قسمت میں تھا وہ میں جھیل رہی ہوں، ان کو بس سکون دے دے۔ ایسے میں اگر رشیدہ چائے لے آتی تو فرزانہ کا دل بھر آتا، وہ نہ لیتی، مگر رشیدہ ضد کرتی، آج میرا دل چاہا، تم تو میری چھوٹی بہن ہو، اور فرزانہ جس نے دنیا سے صرف تانے سنے تھے، اس کے لیے وہ ایک چائے کا کپ بھی محبت کا خزانہ ہوتا۔ ایسی تھی اس کی زندگی بے نور مگر امید سے لبریز۔ 15 دن بھیگ مانگتے مانگتے اچھے گزر گئے۔ فرزانہ کو افسوس بھی ہوتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھیگ مانگنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ مجبور تھی۔ پھر وہ دن آیا جب بھکاریوں کے ٹولے نے اپنی نفرت کو کھلے عام ظاہر کر دیا۔ میں ہمیشہ کی طرح برقع پہنے چوک میں بیٹھی تھی، دھوپ کافی تیز تھی، اور میں اپنے دوپٹے کے کونے سے اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے میرے برقعے کو جھٹکے سے کھینچا۔ میں چونک کر پلٹی، 4 عورتیں اور 2 مرد میرے ارد گرد کھڑے تھے، ان کے چہرے غصے تھے، تھماتے ہوئے تھے۔ ایک عورت چیخی، ہمیں ہمارا حصہ کم ملتا ہے کیونکہ لوگ تجھے زیادہ دیتے ہیں، اور پھر وہ سب مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بیچ سڑک پر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے مجھے مارا گیا۔ میرا برقع پھٹ چکا تھا، سر سے دوپٹہ کھسک چکا تھا، اور میرا چہرہ جو میں نے مہینوں سے دنیا سے چھپایا تھا سڑک پر بکھرا پڑا تھا۔ کچھ لوگ دیکھتے رہے، کچھ ہنستے رہے، اور کچھ نے صرف کیمرے نکال لیے۔ مجھے لگا بس اب ختم ہو گیا سب کچھ، آج میرے بچے یتیم اور مسکین ہو جائیں گے۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی تھی اور دل کی دھڑکن دھیمی ہونے لگی تھی۔ اچانک ایک زوردار ہارن کی آواز آئی، سب کے سب چونک گئے۔ ایک بڑی کالے رنگ کی گاڑی ہمارے قریب تر آ کے رکی۔
دروازہ کھلا اور ایک شخص تیزی سے باہر نکلا۔ وہ اونچا لمبا تھا، چہرہ سنجیدہ، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ اس نے میرے سامنے کھڑے لوگوں کو دھکا دے کے پیچھے کیا اور پھر نیچے کی طرف جھک کر میرے سر کو سہارا دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کی آواز گرجدار تھی۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور جیسے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا، یوں لگا جیسے وقت تھم گیا۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ ماتھے پر بل، سب میرے دل کو پہچانتا تھا۔ یہ تو وہی تھا، وہی جس نے کہا تھا بس 2 سال کی بات ہے، وہی جس کے خط مہینوں بعد آتے تھے اور پھر آنا ہی بند ہو گئے تھے، جس کے آنے کی امیدیں میں نے چھوڑ دی تھیں۔ میں سمجھ گئی اتنے سال پلٹ کر خبر نہیں کی، ضرور وہ شادی کر کے گھر بسا گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، دل میں کوئی امید اس سے نہیں بچی تھی۔ آج جس طرح سڑک پر سر عام میں رسوا ہوئی تھی، سب اس کی بدولت تھا۔ وہ مجھے اچھی زندگی تو دور، عزت کی زندگی کو بھی ترسا گیا تھا۔ میرے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، جسم درد سے بھرا ہوا تھا، لیکن دل کی دھڑکن اس لمحے کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے اپنے پھٹے برقعے کے اندر سے چہرہ چھپانے کی کوشش کی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی حیرت، وہی شرمندگی اور وہی خاموش سوال تھے جو برسوں پہلے میرے سوالوں کے جواب میں نہیں ملے تھے۔ اس کے ہونٹ لرزے، میرے ہونٹوں سے ہنسی اور آنسو ایک ساتھ نکلے۔ کیسا اتفاق تھا کہ جس نے مجھے زمانے کے سامنے چھوڑ دیا، آج خود زمانے کے بیچ مجھے سمیٹنے آ گیا تھا۔ مگر اب دل مردہ ہو چکا تھا۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں لے آیا، لوگ اب بھی دیکھ رہے تھے، شاید کچھ نے پہچان بھی لیا ہو، مگر میں بے حس سی ہو چکی تھی۔ گاڑی کی نرم سیٹ پر لیٹے ہوئے میں صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی، کیا وہ مجھے واپس لے جائے گا یا صرف شرمندگی مٹانے آیا ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ دھیرے سے بولا، اس کے لہجے سے ایسا لگا شاید وہ شرمندہ ہے یا پھر میرا وہم تھا۔ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، کھڑکی سے باہر گزرتی دنیا دیکھتی رہی۔ تم گئے تھے صرف 2 سال کے لیے، مگر لوٹے ہی نہیں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نے پیسے بھیجنے کی خط بھی لکھے، رقم سے پیٹ نہیں بھرتا، صرف بچوں کو باپ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات آدھے میں کاٹی۔ میرے لہجے میں کوئی تلخی نہیں تھی، بس ایک خالی پن تھا، جیسے سب جذبات ختم ہو چکے ہوں۔ وہ خاموش رہا، پھر گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی۔ اونچے دروازے، پتھریلی دیواریں، ہر طرف خاموشی اور امیری کا گھمبیر احساس۔ مجھے لگا شاید یہ اس کی نئی دنیا ہے اور میں صرف پرانی کتاب کا پھٹا صفحہ ہوں۔ لیکن اس نے مجھے اندر لے جا کر ایک کمرے میں بٹھایا، ڈاکٹر کو بلایا، میرے زخم صاف کروائے، کھانا منگوایا، بچوں کے بارے میں پوچھا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ 2 دن سے کچھ کھایا نہیں انہوں نے۔ محلے والے بھی اب باتیں کرنے لگے ہیں۔ یہ سن کر شرمندگی اس کے چہرے سے واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور ایک کونے میں کھڑا ہو کر کسی سے فون پر بات کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک ملازم آیا جس نے میرے بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور لایا۔ دونوں مجھے دیکھ کر لپٹ گئے۔ بڑی بیٹی نے میرا چہرہ دیکھا اور رو پڑی۔ امی، کس نے مارا آپ کو؟ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ چھوٹا بیٹا اب بھی سہما ہوا تھا، لیکن اس نے میرے شوہر کو دیکھ کر نظریں نیچے کر لیں۔ یہ آپ کے ابو ہیں، میں نے دھیرے سے کہا۔ واپس آئے ہیں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ وہ ہمیں کچھ دن اپنے گھر میں رکھنا چاہتا تھا۔
لیکن میں جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب بہت آگے نکل چکی ہے۔ میں صرف اب اس کے لیے ایک بوجھ ہوں جسے وہ اب پچھتاوے کے طور پر نبھانا چاہتا تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے وہ کیا جو شاید کوئی اور مرد ہرگز نہ کرتا۔ اگلے دن اس نے میرے بچوں کو ایک اسکول میں داخل کرایا، میرے لیے الگ سے کرائے کا ایک اچھا مکان بنا لیا اور ہر مہینے ایک معقول رقم میرے اکاؤنٹ میں ڈالنے لگا۔ شاید اپنی گزشتہ سالوں کی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں سکتا۔ باہر کے زخم بظاہر بھر سکتے تھے مگر اندر کے گھاؤ ناسور کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ میں نے اس سے کچھ نہیں مانگا تھا اور نہ ہی اسے معاف کیا، لیکن زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے خاموش ضرور تھی۔ اب میں سڑکوں پر نہیں جاتی تھی، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آتی تھی۔ بچوں کی ہنسی واپس آ گئی تھی اور ان کی خواہشیں پوری ہو رہی تھیں۔ میرے لیے بس میرے بچوں کی خوشی معنی رکھتی تھی، کیونکہ میں وہ دکھ نہیں بھولی تھی جب میرے بچے روٹی کے لیے بھی ترستے تھے۔ آج ان کے ہاتھوں میں مہنگے کھلونے دیکھ کر میں ان سے یہ خوشی نہیں چھیننا چاہتی تھی۔ باپ کے پیسے پر ان کا حق تھا، میں انہیں اس حق سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی میں انہیں ایک وقت کی روٹی تک نہیں دے سکتی، پھر کے بنیاد پر انہیں باپ سے دور کرتی۔ اب میں صرف اور صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ماں بن کر ان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ایک دن شام کے وقت میرا شوہر آیا، خاموشی سے بیٹھا اور بولا، مجھے معلوم ہے تمہارے دل میں میرے لیے کچھ نہیں بچا، لیکن اگر تم چاہو تو میں دوبارہ تمہارا شوہر بن کر، ان بچوں کا باپ بن کر ایک عام زندگی جینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، لیکن اب اس میں وہ غرور نہیں تھا، صرف نرمی تھی، ندامت تھی۔ عام زندگی وہ تو ہم نے کب کی پیچھے چھوڑ دی۔ اب اگر تم واقعی کچھ بننا چاہتے ہو تو ایک سایہ بن جاؤ جو میرے اور میرے بچوں کے سر پر رہے، بنا کسی دعوے کے، بنا کسی حق کے، صرف ایک تحفظ کی طرح۔ وہ سر جھکا کر مسکرایا اور بولا، میں وہی بننے آیا ہوں اور اپنی غلطی کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ شام گہری ہو چکی تھی، بچوں کے ہنسنے کی آوازیں کمرے سے آ رہی تھیں، صحن میں خاموشی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ فرزانہ آنگن میں چپ چاپ بیٹھی تھی اور سامنے راشد خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب وقت ہے سچ بولنے کا، بغیر کسی خوف یا جھوٹ کے۔ فرزانہ، راشد کی آواز ٹوٹی ہوئی سی تھی، آج میں تمہیں وہ سب کچھ بتانا چاہتا ہوں جو ان برسوں میں میرے ساتھ ہوا، جو کبھی نہ کہہ سکا، وہ سب کہنے آیا ہوں۔ فرزانہ نے خاموشی سے سننے کا اشارہ کیا، وہ خود بھی برسوں سے اس لمحے کی منتظر تھی، سچ کے لمحے کی۔ راشد نے آہستہ آہستہ بات شروع کی، جب میں سعودیہ گیا تو شروع میں کچھ بھی آسان نہیں تھا۔ جس کمپنی نے بلایا تھا وہ فرضی نکلی، نہ کام ملا نہ رہنے کو جگہ۔ ایک مسجد کے صحن میں کئی راتیں بیٹھ کر گزار دیں، پیاس بجھانے کو پانی نہیں ہوتا تھا۔ دن میں مزدوری کی تلاش، رات کو کھلی زمین پر نیند۔ تمہارا چہرہ، بچوں کی معصوم آنکھیں، سب کچھ یاد آتا تھا، پر خالی ہاتھ تھا۔ پھر ایک دن ایک عورت ملی، صفیہ نام تھا اس کا، بیوہ تھی، 2 بچے تھے۔ مجھے مسجد کے باہر بھوکا بیٹھا دیکھا تو پانی دیا، کھانا دیا اور کہا، میرے گھر کے کام کر دیا کرو، میں رہنے کو جگہ دے دوں گی۔ میں مان گیا۔ تب مجھے لگا بس وقتی سہارا ہے،
پر پھر اس نے کہا میرے بچوں کو باپ کی ضرورت ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ میں نے انکار کیا، بہت انکار کیا، لیکن وہ عورت کہنے لگی اگر نکاح نہیں کرو گے تو گھر چھوڑ دو۔ میں بے بس ہو چکا تھا، کہیں اور جانے کا سہارا نہیں تھا۔ وہ واحد در تھا جہاں کچھ سکون ملا تھا۔ مجبوری میں نکاح کر لیا۔ پردیس بہت مشکل ہوتا ہے، انسان سے وہ کام کرواتا ہے جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتا۔ راشد کا چہرہ جھک گیا، اس کی آواز بھر گئی۔ نکاح کے بعد میں سمجھا تھا کہ وہ انسان ہے، میری مجبوری سمجھے گی، پر وہ عورت مجھے غلام سمجھنے لگی۔ ایک ایک بات اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔ کمرے سے کب نکلوں، کیا کھاؤں، کس سے بات کروں، یہاں تک کہ کب سوؤں، وہ بھی اس کی اجازت سے کرتا تھا۔ اس نے مجھ پر میری ہی سانسیں تنگ کر دی تھیں۔ میں روز ٹوٹتا تھا، میں اندر سے مر رہا تھا، لیکن ظاہر میں ہنستا تھا۔ اس کے بچوں کو سنبھالتا، اس کی پسند کے کپڑے پہنتا، اس کی میزبانی کرتا اور تمہیں خوابوں میں دیکھ کر روتا تھا۔ اس نے مجھے میرے نام سے بلانا بھی چھوڑ دیا، بس خادم کہتی، وہ پیسے دیتی تھی، پر ساتھ میں احسان جتاتی۔ کئی بار دل کیا بھاگ جاؤں، لیکن نکاح نے مجھے باندھ رکھا تھا۔ فرزانہ خاموشی سے سنتی رہی، اس کی نظریں دور آسمان پر تھیں، جیسے اس کا دل یہ سب کچھ سننے کے لیے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا۔ راشد نے سانس لی اور بات جاری رکھی۔ پھر ایک دن صفیہ کو فالج کا حملہ ہوا۔ میں نے اسے ہسپتال پہنچایا، تمیداری کی۔ 2 مہینے دن رات اس کے ساتھ رہا، اور مرنے سے پہلے اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے میری اولاد کو باپ کا سہارا دیا، میری زندگی کو سہارا دیا، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنا گھر، کچھ زیور اور ایک چھوٹا سا کاروبار میرے نام کر دیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے رشتہ داروں نے اعتراض کیا، جھگڑا کیا۔ کاغذات اس کے دستخطوں کے ساتھ میرے نام تھے۔ راشد کی آواز دھیمی ہو گئی۔ میں سب چھوڑ سکتا تھا، پر اس کا احسان نہیں بھلا سکتا۔ میں نے اس کے بچوں کو سنبھالا، کچھ عرصہ وہاں رہا، لیکن دل یہاں تھا، تمہارے پاس، بچوں کے پاس۔ فرزانہ کی پلکیں بھیگنے لگیں، لیکن اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ پھر ایک دن میں نے سب کچھ بیچا، صفیہ کے بچوں کو ان کے کاموں کے حوالے کیا اور پاکستان آ گیا۔ راشد کی آواز رک گئی۔ کچھ دیر وہ دونوں کے بیچ خاموشی طاری رہی۔ پھر بچوں کے کہے کمرے کے اندر سے آ رہے تھے۔ پھر فرزانہ نے آہستہ سے کہا، تو تم وہ سب کچھ لے آئے ہو جو ایک بیوی اور بچوں کا حق تھا، پر اس میں بہت تاخیر ہو چکی ہے راشد۔ میں نے تم سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، اور اب بھی میں تم سے کچھ نہیں مانگتی۔ تم میرے لیے کچھ نہیں، لیکن تم میرے بچوں کے باپ ہو، اور میں تمہیں ان سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ راشد نے آنکھیں بند کیں، شاید وہ اسی لمحے کی امید لوٹ کر لوٹا تھا۔ وہ عورت کی خاموشی، معافی، جو الفاظ میں برداشت میں چھپی ہوتی ہے۔ فرزانہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میرے بچوں کو اگر خوشی ملتی ہے تمہارے ہونے سے تو تم ان کے ساتھ رہو۔ راشد نے ہولے سے سر ہلایا اور بولا، میں اسی وعدے کے ساتھ واپس آیا ہوں، اور اب آخری سانس تک تمہارے دروازے پر کھڑا رہوں گا، جب تک تم مجھے دل سے معاف نہیں کرتی۔ فرزانہ کی آنکھیں تھمی ہوئی تھیں، جیسے دل اور دماغ کے درمیان کوئی جنگ ہو رہی ہو۔ راشد خاموش بیٹھا رہا، اسے کسی بھی قسم کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا آج وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صرف سچ نہیں، بلکہ اس عورت کے دل میں چھپی ہوئی تکلیف کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ایک آخری کوشش ہے۔
چند لمحے گزرے، پھر وہ آہستہ بولا، میں جانتا ہوں تمہیں لگتا رہوں گا کہ میں تمہیں بھول چکا ہوں، لیکن اللہ گواہ ہے، میں نے تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بلایا۔ صفیہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی میری نظروں میں تمہاری ہی تصویر گھومتی تھی۔ میں اپنی اولاد کے چہرے نہیں دیکھ سکا، لیکن ہر رات ان کے خواب دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی جھکی آنکھیں فرزانہ کی طرف اٹھائیں۔ تم جانتی ہو وہ دن جب میں تمہیں سڑک پر دیکھا، جب وہ لوگ تمہیں گھیر کر کچھ کہہ رہے تھے اور تم بے بس کھڑی تھی۔ میں نے تمہیں دیکھا، لیکن میں شرمندگی کے مارے تمہاری طرف نظریں بھی نہ اٹھا سکا۔ فرزانہ کے دل میں کچھ لرزا۔ وہ لمحہ اسے یاد تھا جب وہ بھکاری اس سے الجھ رہے تھے۔ میں نے تمہیں وہاں دیکھا اور میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ دل کیا اس وقت بھاگ کر تمہارے قدموں میں گر جاؤں، بچوں کو سینے سے لگا لوں، پر ہمت نہیں ہوئی۔ میں جانتا تھا کہ میں نے تمہارا مان توڑ دیا، اور کبھی سوچا نہ تھا ہماری ملاقات اس طرح ہوگی۔ فرزانہ کی پلکیں تھر تھرا اٹھیں۔ راشد کی آواز میں اب ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ سب کہہ کر ہلکا ہو رہا ہو، لیکن اس لہجے میں برسوں کی تھکن بھی تھی۔ جب صفیہ کی موت ہوئی تب مجھے لگا کہ اب میرے گناہوں کا بوجھ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ پیچھے چھوڑا اور باقی سب کچھ میرے نام کر دیا۔ اپنے مرنے سے پہلے اس نے صرف ایک بات کہی تھی، اب تم آزاد ہو، واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جا سکتے ہو، بس مجھے دفنا کر پھر چلے جانا ہمیشہ کے لیے۔ اب میرے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، ان کو ماموں کی سرپرستی میں چھوڑنا۔ ایسے کہتے ہی صفیہ کی سانسیں اکھڑ گئیں، اور ہمیشہ کے لیے اس کا یہ باپ بند ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ مجھ پر ایک احسان کر گئی، لیکن زندگی کے سنہرے سال برباد ہو گئے تھے۔ ایک انچاہی زندگی گزری، اپنے بچوں کی بجائے کسی اور کے بچوں کو سنبھلنا تھا، اور میرے بچے در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ راشد نے فرزانہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ وہ ایک ماں تھی، اور مائیں کمزور ہو کر نہیں روتی۔ فرزانہ، میں نے جو کچھ بھی صفیہ کے ساتھ وقت گزارا وہ آسان نہیں تھا۔ وہ عورت بھلے مجھے پناہ دے، لیکن اس نے مجھے کبھی کھل کر جینے نہ دیا۔ میں اس کے بچوں کے لیے باپ تھا، لیکن اپنے بچوں کا نام بھی زبان پر نہ لا سکتا تھا۔ پھر تم اس بنگلے میں اس کے ساتھ رہتے ہو، مجھے تو لگا تم اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہائش پذیر ہو۔ فرزانہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ صفیہ نے مجھے اپنا سینٹر ایڈوائزر مقرر کر دیا تھا۔ اس کے پاس سعودی میں کچھ کاروبار تھے، اور وہ چاہتی تھی کہ میں وہ سب سنبھالوں۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کیا، اور میں نے اپنی ایمانداری کے ساتھ اس کے وہ سارے کام کاج کیے۔ آہستہ آہستہ میں نے وہاں کچھ رقم جمع کرنا شروع کی۔ صفیہ کے مرنے کے بعد کچھ عرصہ سب کچھ میں نے ان کے بچوں کے لیے سنبھالا۔ پھر جب ان کا مستقبل محفوظ ہو گیا، میں نے وہ تمام کاروبار بیچ دیا۔ اس کی جائیداد میں سے جو حصہ میرے نام آیا تھا، اس سے تمہارے اور بچوں کے لیے گھر لیا۔ صفیہ کی وصیت کے مطابق وہ گھر خریدا۔ اس کو یتیم خانے کے طول پر استعمال میں لایا جائے گا۔ میں اسی کے سیٹ اپ میں مصروف تھا۔ سوچا مرتی ہوئی عورت سے جو وعدہ کیا اسے پورا کر کے پھر ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آؤں گا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں تم لوگوں سے مل کر میں خوشی کے مارے وہ وعدہ بھول جاؤں۔ مگر قسمت میں ہمارا دوبارہ ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ شاید فرزانہ کے دل میں
جیسے کوئی گونج سی ہو۔ وہ گزرے دن جب بچوں کے ہاتھ میں صرف آدھی روٹی ہوتی تھی، جب وہ لکڑیاں جمع کر کے چولہے جلاتی تھی، جب بجلی کی غیر موجودگی میں راتیں آنکھیں کھلی رکھ کے کاٹتی تھیں۔ آج وہ سب کچھ جیسے کسی اور کی زندگی لگ رہا تھا، لیکن درد آج بھی تازہ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم سب مل کر ایک نئی زندگی کو شروع کریں۔ میں تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم بھی بہت تھک گئی ہو۔ اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر بھول جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم یہ سب بھول نہیں سکتی، لیکن اپنا دل بڑا کر کے، ظرف بڑا کر کے مجھے معاف کر دو۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ فرزانہ نے راشد کی طرف دیکھا۔ وہی آنکھیں، وہی چہرہ، لیکن اب ان میں نہ وہ غرور تھا نہ خود غرضی۔ صرف ایک مرد تھا جو ٹوٹ چکا تھا اور اب بس کچھ ٹکڑے واپس جوڑنے آیا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا راشد۔ فرزانہ کی آواز دھیمی لیکن مضبوط تھی۔ میں وہ عورت نہیں رہی جو تم سے محبت کرتی تھی۔ وہ جذبات، وہ خواب سب ختم ہو چکے ہیں، لیکن میں ایک ماں ہوں اور میرے بچوں کے چہرے کی مسکراہٹ میرے لیے میرا سب کچھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں، راشد نے سر ہلایا، اور میں کبھی تم سے وہ جگہ واپس نہیں مانگوں گا۔ بس اتنا چاہتا ہوں کہ یہ گھر ہمارے بچوں کے لیے ایک مکمل گھر بنے، جہاں انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں تم اپنے دل میں میرے لیے گنجائش پیدا کرو اور مجھے دل سے معاف کرو۔ تو فرزانہ نے کہا، میں کوشش کروں گی۔ کمرے سے بچوں کے کہکہے کی آواز آئی۔ چھوٹا بیٹا علی دوڑتا ہوا باہر آیا اور راشد کی گود میں جا گرا۔ ابا، آپ میرے ساتھ کھیلیں گے نا؟ راشد نے اسے سینے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرزانہ نے پہلی بار اس کے چہرے پر ایک سچا مکمل باپ دیکھا۔ ہاں بیٹا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہم کھیلیں گے، کل ہم گھومنے جائیں گے۔ علی خوشی سے اچھلتا ہوا باقی بہن بھائیوں کو بتانے گیا۔ فرزانہ نے بچوں کو دیکھا۔ ان کی خوشی، ان کی امنگیں، ان کا تحفظ سب اس کے فیصلے پر منحصر تھا۔ تب فرزانہ نے اپنے دل کے دروازے راشد کے لیے کھول دیے اور اس کے ہاتھ میں دھیرے سے اپنا ہاتھ رکھا تو راشد خوشی سے کھل اٹھا۔ فرزانہ نے دھیرے سے چادر سنبھالی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ کہیں دور سے اذان کی آواز انہیں سنائی دے رہی تھی، جیسے وقت کہہ رہا ہو اب نئے دن کا آغاز ہے۔ اور اس رات پہلی بار ہوا میں ایک عجیب سا سکون میں تھا، جیسے برسوں بعد دیواروں نے ایک مکمل سانس لی ہو۔